بسم اللہ الرحمن الرحیم وشرط وجوبہ العقل والبلوغ والاسلام قدرت على استعمال الماء الکافی ووجود الحدث وعدم الحیض والنفاس وضیق الوقت۔ اب وضو کب کرنا چاہیے یا وضو کا کرنا کب واجب ہوتا ہے، اس کی اب شرائط بیان کر رہے ہیں کہ وہ شرط وجوب ہی، اور وضو کے واجب ہونے کی شرط العقل، پہلی عقل ہے۔ یہ تقریباً وضو کے واجب ہونے کی 8 شرائط صاحب نور الایضاح ذکر کریں گے۔ تو فرمایا العقل، پہلی ہے عقل، یعنی بے وقوف پر یا پاگل شخص پر، چونکہ وہ مکلف ہی نہیں ہوتا احکامات کا، نماز وغیرہ کا، تو اس کے لیے وضو کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ والبلوغ، اور دوسری شرط بلوغ ہے، یعنی بالغ ہونا۔ تقریباً بچہ ہو یا بچی ہو، 15 سال کی عمر میں اگر پہلے بلوغ کی علامتیں نہ پائی جائیں تو 15 سال کی عمر میں وہ بالغ سمجھی جاتی ہے۔ بچہ بھی اسی طرح 15 سال کی عمر میں بالغ سمجھا جاتا ہے اگر پہلے کوئی علامت نہ پائی جائے تو چونکہ نابالغ بھی مکلف نہیں ہوتا، تو اس کے لیے جب عبادات ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، تو اس کے لیے وضو کرنا بھی واجب نہیں ہوگا۔ تو بلوغ بھی وضو کے واجب ہونے کی شرائط میں سے ہے۔ تیسری آگے بتائی والاسلام، اسلام یعنی اس کا مسلمان ہونا بھی وضو کے واجب ہونے کے لیے شرط ہے۔ کافر کو اسلام پہلے لانا چاہیے، پھر اس کے بعد نماز اور اسی طرح کی جو عبادات ہیں وہ جب کرے گا تو اس کے لیے وضو اس کے لیے ضروری ہوگا۔ وقدرت علی استعمال الماء الکافی، اور قدرت کا ہونا، کافی پانی کے استعمال پر قدرت کا، کافی پانی کے استعمال پر قدرت کا ہونا، یعنی اس کے پاس اتنی طاقت ہو کہ وہ کافی پانی کے استعمال پر قدرت رکھتا ہو۔ مائے کافی میں کافی سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص، یعنی جب وضو کرنے والا ہے تو وہ شخص یہ جو 4 اوپر وضو کے فرض گزرے ہیں، ان 4 اعضاء کو ایک ایک بار دھو سکے، یعنی اتنا پانی اس کے پاس ہو کہ وہ 4 فرائض جو ہیں وہ پورے ہو سکے ایک ایک مرتبہ۔ چونکہ 3 اعضاء کو دھونا ہے، یعنی چہرہ دھونا، ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، پاؤں دھونا اور سر کا مسح کرنا ہے، تو ان 3 اعضاء کو ایک ایک مرتبہ دھونا اور سر کے مسح کرنے کے لیے اتنا کافی پانی اس کے پاس ہو اور اس کے استعمال پر بھی اسے قدرت ہو، تو یہ وضو کے واجب ہونے کی شرط ہے۔ یعنی پانی تو ہے لیکن وہ استعمال نہیں کر سکتا۔ اب استعمال نہ کرنے کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ کوئی رکاوٹ ہے دشمن وغیرہ کی، دوسرا یہ کہ اس کی صحت اس کو اجازت نہیں دیتی۔ تو استعمال پر اگر قدرت، کافی پانی کے استعمال پر اگر قدرت ہے تو یہ وضو کے واجب ہونے کی شرط ہے۔ اور وجود الحدث، حدث کا پایا جانا، یہ بھی وضو کے وجوب کی شرائط میں سے ہے۔ یعنی اگر حدث نہیں ہے، وضو ہے، وہ پہلے سے ہی باوضو ہے تو دوسرا وضو کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ وضو پر وضو کرنا یہ مستحب تو ہے، باعث ثواب تو ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔
تو حدث کا پایا جانا یعنی ایسی چیز کا پایا جانا جس سے اس کا وضو ٹوٹ جائے، اس کا ہونا بھی ایک اور وضو کے واجب ہونے کے لیے شرط ہوگا۔ وعدم الحیض والنفاس، حیض اور نفاس کا نہ پایا جانا یعنی اگر عورت حائضہ ہے تو اس کے لیے وضو واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح عورت اگر نفاس میں ہے تو اس کے لیے بھی وضو واجب نہیں ہوگا۔ عورت کے لیے وضو کے واجب ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ حیض میں، حالت حیض میں نہ ہو، اور عورت کے لیے ہی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ نفاس میں بھی نہ ہو۔ حیض وہ خون ہوتا ہے جو بالغہ عورت کو ہر ماہ اس کی عادت کے مطابق خون آتا ہے، اور نفاس وہ خون ہوتا ہے جو عورت کو بچہ جننے کے بعد، بچہ پیدا کرنے کے بعد اس کو جو خون آتا ہے۔ حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ 10 دن، کم سے کم 3 دن ہے۔ نفاس کی زیادہ سے زیادہ 40 دن اور کم سے کم کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایک دن کے بعد بھی خون رک سکتا ہے، چند لمحوں کے بعد بھی، بچہ پیدا کرنے کے چند لمحوں کے بعد بھی خون رک سکتا ہے۔ فلحال اس کی تفصیلی بحث آگے آئے گی۔ وضیق الوقت، اور وقت کی تنگی کا نہ ہونا یہ بھی وضو کے واجب ہونے کی شرط ہے۔ تو یہ 8 شرطیں بتائیں کہ جن میں وضو کا واجب ہونا شرط ہوگا۔ عقل کا ہونا، بلوغ کا ہونا، اسلام کا ہونا، کافی پانی کے استعمال پر قدرت کا ہونا، حدث کا ہونا، یہ تمام وجودی شرطیں تھیں، یعنی ان کا پایا جانا ضروری تھا۔ آگے عدمی شرطیں بتا رہے ہیں جن کا نہ پایا جانا ضروری ہے۔ وہ ہے عورت کے لیے حیض کا نہ ہونا، عورت کے لیے نفاس کا نہ ہونا، اور وقت کی تنگی کا نہ ہونا۔ وصحتہ ثلاثۃ عموم البشرۃ بالماء الطہور، تمام کھال کا پاک پانی سے دھل جانا۔ اب وضو کے درست ہونے کی 3 شرائط کو ذکر کر رہے ہیں۔ وشرط صحتہ ثلاثۃ، اور وضو کے درست ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی بتائی عموم البشرۃ بالماء الطہور، عموم البشرہ یعنی تمام کھال، یعنی جن اعضاء کو وضو میں دھونا فرض ہے، چہرہ، کوہنیوں سمیت ہاتھ اور پاؤں۔ تو ان 3 اعضاء کی جو کھال ہے ان تک پاک پانی پہنچ جائے، پاک پانی سے وہ دھل جائیں، یہ شرط ہے۔ عموم البشرۃ بالماء الطہور، تمام کھال کا پاک پانی کے ساتھ دھل جانا۔ وانقطاع ما ینافیہ من حیض ونفاس وحدث، وزوال ما یمنع وصول الماء الى الجسد کشمع وشحم، وانقطاع ما ینافیہ من حیض ونفاس وحدث، اور ختم ہو جانا، ما ینافیہ یا انقطاع اور ختم کرنا، ما ینافیہ جو منافی ہو، من حیض و نفاس و حدث، حیض، نفاس اور حدث میں سے، یعنی ایسی چیز جو وضو کے منافی ہے، کہ جس کے ہوتے ہوئے وضو نہیں ہو سکتا، یا جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان چیزوں کا ختم ہو جانا یہ بھی وضو کی صحت کے لیے شرط ہے۔
اب مثال کے طور پر اگر عورت وضو کر رہی ہے اور اس کو حیض کا خون بھی آ رہا ہے تو اس کے لیے وضو درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر عورت وضو کر رہی ہے اور اس کو نفاس کا خون آ رہا ہے تو اس کا وضو درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح مرد اگر وضو کر رہا ہے اور وضو میں حدث بھی اس کو لاحق ہو گیا ہے، یعنی ریح وغیرہ بھی خارج ہو گئی ہے، تو اس کا وضو درست نہیں ہوگا۔ تو وضو کے درست ہونے کے لیے ان 3 چیزوں کا ختم کرنا یہ بھی شرط ہوگا۔ ان کتاب اور ختم کرنا ما ینافی ہے جو وضو کے منافی ہے، من حیض حیض میں سے، و نفاس نفاس میں سے، و حدث اور حدث میں سے، یعنی حیض نفاس اور حدث میں سے جو کہ وضو کے منافی ہیں، ان کا ختم کرنا وضو کی صحت کے لیے شرط ہے۔ وَزَوَالِ مَا يَمْنَعُ وَصُولَ الْمَاءِ إِلَى الْجَسَدِ كَشَمْعٍ وَشَحْمٍ۔ اب تیسری شرط بتا رہے ہیں کہ وَزَوَالِ اور ختم کرنا، زائل کرنا، ما یمنع جو روکتی ہو، وصول الماء پانی کے پہنچنے کو، الی الجسد جسم تک، کا شمعین جیسے موم، و شحمن اور چربی، ایسی چیز کا زائل کرنا جو جسم تک پانی کو پہنچنے سے روکتی ہو، جیسے موم اور بتی، یہ بھی وضو کی صحت کے لیے شرط ہے۔ یعنی ایسی چیزیں کچھ ہوتی ہیں کہ جو جسم تک پانی کو نہیں پہنچنے دیتی۔ اب صاحب کتاب نے جو مثالیں دی ہیں وہ موم اور چربی وغیرہ اگر جسم پر لگی ہو تو وہ پانی کو نہیں پہنچنے دیں گی، تو ان چیزوں کا ہٹانا بھی وضو کی درستی کے لیے شرط ہوگا۔ اب عورتوں کے لیے جیسے نیل پالش ہے، اب نیل پالش عام طور پر جو تہ والی ہوتی ہے کہ اس کی تہ سے پانی نہیں گزر سکتا، وہ اگر ناخنوں پر لگائیں گی تو وہ پانی کو ناخنوں تک نہیں پہنچنے دے گا، اور اگر وہ تہ جو پانی کو ناخنوں تک نہیں پہنچنے دیتی وہ اگر لگی ہوئی ہے تو وضو درست اس کا نہیں ہوگا، اس لیے کہ کوئی بھی دھلنے والے اعضاء میں سے کوئی بھی عضو بال برابر بھی خشک رہ گیا تو وہ پھر وضو درست نہیں ہوگا۔ تو چونکہ نیل پالش رکاوٹ بنتی ہے پانی کے پہنچنے سے جسم تک، تو اگر وہ ہوگی تو وضو نہیں ہوگا۔ یہ وہ نیل پالش جو تہ والی ہوتی ہے جس سے پانی نہیں گزر سکتا۔ اسی طرح مچھلی کے جسم پر جو ٹکڑے وغیرہ ہوتے ہیں وہ اگر جسم پر لگے ہوئے ہوں تو وہ بھی پانی کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو چھلکے نما ہوتے ہیں، تو ان کو بھی ہٹانا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی اور چیز ایسی کہ جو پانی جس سے نہ گزر سکتا ہو، جسم سے اس چیز کو ہٹانا ضروری ہوگا۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔